بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ امراض اور علاج سے متعلق کتب کا مطالعہ کریں تو بیماریوں کے اسباب اور وجوہات میں ایک وجہ جو آپ کو سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی وہ کانسٹیپیشن یعنی قبض ہے۔ جیسے کہ سر درد چاہے پورے سر میں ہو یا آدھے سر میں ہو، اس کی ایک وجہ قبض بھی بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو نیند کی کمی کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی دیگر وجوہات کے ہمراہ آپ کو قبض بھی ایک بڑی وجہ معلوم ہوگی۔ ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر میں دیگر کئی وجوہات کے ساتھ ایک وجہ آپ کو قبض بھی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ سرسام، مالخولیہ، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، بواسیر، نواسیر، ہیپاٹائٹس، گیس، درد، اپھارہ، پیٹ بڑھ جانا، اپینڈکس، ناف ٹلنا، بلغم، ایسیڈیٹی، یورک ایسڈ، کولیسٹرول کی زیادتی اور جوڑوں کے درد کے علاوہ بے شمار ایسے امراض ہیں جو قبض کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے نامور حکماء نے قبض کو ام الامراض قرار دیا ہے کہ یہ بیماریوں کی ماں ہے، کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ چنانچہ قبض کے مسئلے کو کبھی بھی معمولی سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس مرض میں پاخانہ قدرتی طور پہ نہیں آتا، رفع حاجت کرتے وقت زیادہ دیر لگتی ہے یا بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، اور قبض کی دو موٹی موٹی اقسام ہیں، ایک عارضی قبض اور دوسری دائمی قبض کہلاتی ہے، جبکہ قانون مفرد اعضاء میں اس کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں: اعصابی قبض، عضلاتی قبض اور غدی قبض۔ اور قبض کا مرض زیادہ تر آنتوں کی خشکی کے باعث یا قابض اور دیر ہضم چیزوں کے زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جو لوگ میدہ سے بنی چیزیں، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ زیادہ کھانے کا شوق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں میں یہ شکایت عام پائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو آنتوں میں سدے پیدا ہونے لگتے ہیں اور قبض کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سرد موسم میں زیادہ تر لوگ گرم خشک چیزیں زیادہ کھاتے ہیں اور پانی بھی بہت کم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس موسم میں قبض کی شکایت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح کئی لوگ صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ چائے یا کافی کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بدن میں خشکی کا غلبہ ہو کر اکثر قبض رہنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ جگر کی کمزوری، اعصابی کمزوری، خون کی کمی، ہیپاٹائٹس، موٹاپا اور خواتین میں رحم سے متعلق امراض قبض کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کھانے کو پچانے میں اور آنتوں کے افعال کو درست رکھنے میں آپ کا جگر اور پتا دونوں ہی بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے سے صفرا یعنی بائل، صفراوی مادہ آنتوں میں گرتا ہے اور یہی صفرا فاضل مادوں کو آنتوں میں سے خارج کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چنانچہ جگر یا پتے میں آنے والی کسی بھی خرابی کے باعث اگر صفرا آنتوں میں گرنا بند ہو جائے یا ضرورت سے بہت زیادہ کم گرنے لگے تو اس سے بھی قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب صفرا کم مقدار میں گرتا ہے تو اس وقت پاخانہ سیاہ رنگ کا آتا ہے، اور جب صفرا بالکل گرنا بند ہو جاتا ہے تو ایسے میں سفید کلر میں پاخانہ آنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی گٹ ہیلتھ بھی اس میں بڑا نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ چنانچہ اس کے علاج کے لیے جو چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں ان میں انگور بہترین چیز ہے۔ انگور کا موسم ہو تو انگور آپ کو روز کھانا چاہیے، اور جب اس کا موسم نہ ہو تو اس وقت آپ کشمش یا منقع استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ قبض کو دور کرنے کا بہت ہی بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ پختہ اور میٹھا امرود کھانے سے قبض دور ہوتی ہے، البتہ کچا اور سخت امرود قابض ہوتا ہے۔ اسی طرح کیلا اگر آپ ایک عدد کھاتے ہیں تو یہ قدرے قابض ہوتا ہے، اور ایک سے زائد کیلے کھانا ملین اثرات رکھتا ہے
قبض کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ خربوزہ، خوبانی، شلجم، کدو، میتھی اور لہسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو قبض سے نجات دلانے میں فائدہ دیتی ہیں۔ بادام روغن یعنی بادام کا تیل قبض کے مسئلے کا انتہائی بہترین اور بے ضرر علاج ہے۔ چنانچہ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ 1 کپ نیم گرم دودھ میں 1 چمچ بادام روغن ملا کر پی لیتے ہیں تو اس سے آنتوں کی خشکی دور ہو کر پخانہ بالکل نارمل آنے لگتا ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسپاغول کا چھلکا استعمال کر سکتے ہیں۔ دیسی اور یونانی مرکبات میں سے اطریف الملین اور اطریف الزمانی قبض کے لیے خاص نسخے ہیں، اور قبض کے ساتھ اگر آپ کو ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے تو ایسے میں آپ اطریف الاستخدوس کا استعمال کر کے مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کوشش کریں کہ روٹی ہمیشہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی کھائیں اور روزانہ پیدل چلنے کو اپنا معمول بنائیں، بلکہ ہو سکے تو ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی روٹین ضرور اپنائیں۔ تو چلیے اب آج کے نسخے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے، قبض کے لیے انتہائی فائدہ مند اور لاجواب اثرات کا حامل ہے۔ مشہور و معروف نسخہ ہے جسے حکیم و ڈاکٹر ہری چند ملتانی نے اپنی 2 مشہور کتب تاج الحکمت میں اور تاج المجربات میں بھی درج کیا ہے۔ یہ صرف 4 چیزیں ہیں، جن میں سے پہلی چیز سینہ مکی ہے، اور سینہ مکی کا ذکر تو طب نبوی میں بھی ملتا ہے۔ قبض کے لیے یہ چند ایک انتہائی مفید ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ تو سینہ مکی حسب ضرورت لے کر سب سے پہلے اس کی ٹہنیاں وغیرہ نکال کر پھینک دیجئے گا، کیونکہ اس کی ٹہنیاں مروڑ پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ سینہ مکی کا استعمال کریں تو اس کی ٹہنیاں نکال کر صرف اس کی پتیوں کو ہی استعمال میں لایا کریں۔ تو اس کی ٹہنیاں آپ نے پوری طرح سے دور کر دینی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے گل سرخ یعنی گلاب کی پتیاں لینی ہیں۔ ان کے اندر بھی گلاب کا زیرہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، صرف گلاب کی پتیاں ہی آپ نے لینی ہیں۔ یہ بھی اپنے اندر ملین اثرات رکھتی ہیں اور قبض کو دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے سرنجان شیریں یہ چیز لینی ہے۔ یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک سرنجان تلخ کہلاتی ہے اور دوسری سرنجان شیریں۔ تو آپ نے تلخ کا استعمال نہیں کرنا بلکہ شیریں اس نسخے میں استعمال کرنی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ برابر وزن میں لے لیجئے گا۔ وزن آپ نے انہیں صاف کرنے کے بعد کا لینا ہے۔ ان تینوں کو خوب اچھے سے پیس کر باریک کر لیجئے، اور پھر اس کے ہم وزن آپ نے چینی ملا لینی ہے۔ مثلا اگر یہ تینوں چیزیں 10-10 گرام ہیں تو چینی آپ نے 30 گرام لینی ہے۔ اسے بھی باریک کر کے ملا لیجئے اور اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیجئے۔ اس میں سے 1 چھوٹا چمچ یعنی 5 سے 6 گرام رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ہمراہ استعمال کریں۔ پیٹ اچھے سے صاف ہوگا اور قبض کی شکایت رفع ہو جائے گی۔